نہ بلا کر کے پرسوں کو کہا کہ پرسوں آ جاؤ اور پیسے بھی لے لو اور کھا بھی لو، اور پرسوں جب میں آیا تو وہ حرم میں اپنا عمرہ کر کے فارغ بھی ہو چکے ہیں۔ تو میاں ایسی بات نہیں، ایسے ایسے اللہ کے ولی بھی پڑے ہیں جو لوگوں کا مال ہڑپ کے جاتے ہیں اور ٹوپی پہنا کے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹوپی انہوں نے ان کو نہیں اڑائی ہے، ٹوپی خود اوڑھ لی ہے۔ قیامت میں حج بھی ان کا دے دیا جائے گا، ان کو ان کی نمازیں بھی دے دی جائیں گی، ان کے روزے بھی دے دیے جائیں گے، سارے دے دیے جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو پھر گناہ لاد دیے جائیں گے۔ اعمال لے کے گیا تھا اور اپنے سر پہ گناہوں کی گٹھری لے کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ مسئلہ ہے، تو لے دے کر کے ہم حقوق العباد آپس کے ایک دوسرے کے حق یہاں معاف کر کے جائیں، اور اللہ کے حق عرفات میں 3 تسبیحات کے ذریعے سے معاف کرائیں، اور اس کے بعد پھر دعا، 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر دعا کریں۔ اجتماعی دعا جہاں پر ہو رہی ہے اجتماعی دعا میں شرکت کریں، خوب رو رو کے دعا مانگے، انفرادی دعا مانگے، اپنے لیے مانگے، پوری امت کے لیے مانگے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے مانگے، اور جن جن حضرات نے آپ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے بھی مانگے۔ ایک فارم بس اتنا سا ہے، سب کے نام یاد نہیں رہیں گے۔ ان بے شمار لوگوں نے اب تک آپ سے کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں میرے لیے بھی دعا کریں، میرے بھی تقریباً 1.5 سال ہو گیا کمر کا درد، چلنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، میرے لیے بھی دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس درد کو دور کر دے۔ میرے ایک داماد ہیں، انہیں کچھ پرابلم ہے، لیور کی، ارشد نام ہے، ان کا بھی آپ نام لے کر کے دعا فرما دیں۔ تو اب یہ سارے نام تو ہمیں یاد نہیں رہیں گے، بس اتنا ہے، اللہ جتنے بھی حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی پریشانیاں دور فرما، ان سب کی جائز تمنائیں پوری فرما، اور ان سب کی حاضری بھی یہاں کے لیے قبول فرما۔ جہاں جہاں قبولیت کی جگہ ہیں، جہاں جہاں دعا مانگے وہاں اپنی دعاؤں کے ساتھ یہ بھی کہہ لیا کرے کہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، تو سب اس میں آ جائیں گے۔ انشاءاللہ میں بھی اس میں شامل آ جاؤں گا، اور جو میں نے نام ارشد کا بتایا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ آپ نے ظہر پڑھی، ظہر سے فارغ ہو کر کے 3 تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد دعا مانگ لی، دعا سے فارغ ہو کر کے اب آپ تھوڑی بہت دیر رکیں گے، کھانا وغیرہ کھائیں گے، کھانا وانا کھا کے کچھ دیر آرام کریں گے، پھر عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز سے فارغ ہو کر کے پھر غروب تک آپ کو پھر وہی دعائیں مانگنی ہے۔ وہاں پر اور کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، بس دعاؤں کا عمل، نماز، تسبیحات، بیچ میں کچھ کھانا، پھر دعا، پھر نماز، پھر دعا۔ ایک عمل چوتھا اور ہوتا ہے، وہ عمل ہوتا ہے، اس عمل میں آپ کو نہیں لگنا ہے، وہ عمل ہوتا ہے چاروں طرف گاڑیوں میں بھر بھر جوس بٹ رہے ہیں، بریانی بٹ رہی ہے اور سامان بٹ رہا ہے، اور آپ کو اپنے ہندوستان کے بے شمار حاجی دعا چھوڑ کر کے وہاں لائن میں لگے دکھائی دیں گے، آپ کو اس عمل میں نہیں لگنا ہے۔ ارے کھانا تو زندگی بھر اب تک کھاتے ہوئے آئے، انشاءاللہ پوری زندگی کھائیں گے، یہ تھوڑا سا وقت، اتنے پیسے خرچ کر کے، اتنا وقت لے کے ہم تھوڑی سی دیر کے لیے یہاں آئے ہیں، تو ہم اس لائن کے چکر میں کیوں پڑیں؟ ہمیں تو بس انہی اعمال میں لگنا ہے۔ ہاں تقسیم کرتے کرتے آئے کوئی اور وہاں لٹایا جا رہا ہے، آپ اور یہاں یہ دے رہے ہیں، آپ نے ان سے لے لیا، وہاں لے لیا، اتنا تو چلے گا، کوئی لا کے دے گیا، دے کھا لیا، لیکن ادھر جا کے لائنوں میں نہیں لگنا ہے۔ بس زوال سے لے کر کے غروب تک ظہر عصر کی نمازیں، 3 تسبیحات، اور اس کے بعد یہ دعائیں مانگنا، یہ ہمارا اصل وہاں کا عرفات کا وقوف کا عمل ہے، جو اصل عمل ہے۔ اس میں ہی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے فیصلے، بخشش کے فیصلے، جنت کے فیصلے، روزیوں کے فیصلے، تمام فیصلے وہاں پر لکھ دیتا ہے۔ الحمدللہ اب ہم سورج چھپنے تک وہاں رہے، سورج غروب ہو گیا، سورج چھپنے کے بعد اب ہم مقام نمبر 3 سے مقام نمبر 4 مغرب کی نماز پڑھے بغیر
مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ اب مزدلفہ پیدل جانے والے پیدل جا رہے ہیں، بس والے بس سے جا رہے ہیں، میٹرو والے میٹرو سے جا رہے ہیں۔ اب آپ کا نظام بس سے ہے، بس سے جائیں گے، میٹرو سے ہے، میٹرو سے جائیں گے، جس چیز سے بھی ہے، بہرحال آپ مقام نمبر 4 مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہنچ کر کے اب آپ کوئی مناسب جگہ دیکھ کر کے اب وہ بیگ میں سے چٹائی نکالیے اور چٹائی نکال کر کے وہاں بچھا کر کے اور آرام کیجئے۔ تو پھر جب تھوڑا سا تسلی ہو جائے تو جگہ جگہ استنجا خانے بنے ہوئے ہیں، استنجا وضو سے فارغ ہو کر کے آئے۔ اب آ کر کے آپ کو مغرب اور عشاء یہ 2 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ یہ ہے، پہلے اذان ہوگی، اس کے بعد اقامت ہوگی، اقامت کے بعد مغرب کے فرض پڑھیں گے، مغرب کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کے بعد عشاء کے فرض پڑھیں گے، عشاء کے فرضوں کے بعد پھر مغرب کی سنت اور نفل اور پھر عشاء کی سنت اور نفل وتر یہ پڑھیں گے۔ یہ ترتیب ہوگی۔ ایک چیز اور بتا دوں میں، جب آپ نے مکہ مکرمہ میں عمرے کا احرام باندھا، تلبیہ شروع ہوا تو ہر نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پہلے آپ 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے۔ ایک کام منی میں آ گئے، فجر میں بھی، ظہر عصر مغرب عشاء میں یہی، لیکن جب 9 کی فجر آئے گی، 9 ذی الحجہ کی جب فجر آئے گی تو 9 ذی الحجہ کی فجر میں سلام پھیرنے کے بعد پہلے تلبیہ نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق مرد بلند آواز سے، خواتین ہلکی آواز سے۔ جو تکبیر تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک ہم یہاں پڑھتے ہیں وہ ہم وہاں بھی پڑھیں گے۔ اب 9 کی فجر سے اب نمازوں میں کیا ترتیب رہے گی؟ سلام پھیرا، پہلے تکبیر تشریق، پھر تلبیہ، پھر دعا۔ تو مزدلفہ میں ہم نے مغرب پڑھی، مغرب پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق، تلبیہ، اس کے بعد سنت نفل نہیں، کھڑے ہو گئے، عشاء کے فرض پڑھے، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق اور تلبیہ، اس کے بعد اب پہلے مغرب کی سنت نفل، پھر عشاء کی سنت نفل وتر، اس ترتیب سے یہ دونوں نمازیں آپ ادا کریں گے۔ آپ جماعت سے پڑھیں تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے اور اکیلے اکیلے پڑھیں تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے۔ اب یہ سمجھ لیجیے یہاں تک مکہ مکرمہ سے لے کے مزدلفہ یہاں کے عمل تک وہ خواتین جنہیں عذر تھا ناپاکی کا، ان کے حاجی حجن بننے میں ایک ذرہ برابر کوئی کمی نہیں آئی۔ جیسے مرد حاجی بنے، جیسے دوسری خواتین حاجی بنی، اسی فضیلت کے ساتھ یہ خواتین بھی حجن بن گئی ہیں، لہذا انہیں اس عذر کی وجہ سے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ عذر کہیں رکاوٹ بھی نہیں بن رہا ہے، لہذا انہیں اس عذر کو روکنے کے لیے بغیر تجربے کے دوائی کھانا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ دوائی ایسی ہے جو اس عذر کے آنے سے 1 دن پہلے کھا لے تو پھر وہ سلسلہ شروع نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ شریعت کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن یہ آج کل کی تاریخ میں چند کو تو شوٹ کرتی ہے لیکن اکثر کو یہ دوائی شوٹ نہیں کرتی ہے، اور ہمارے پاس ہر سال اس دوائی کے کھانے کے بگڑے ہوئے کیس اکثر ہمارے پاس فون کے ذریعے سے سوالات آتے ہیں۔ لہذا میں مشورہ دوں گا کہ جب آپ کے عمرہ ادا ہونے میں یہ عذر رکاوٹ نہیں بنا، آپ کے حج کی ادائیگی میں یہ عذر رکاوٹ نہیں بنا، تو اپنی ترتیب اس دوائی کے ذریعے سے بغیر تجربے کے کھا کر کے بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشانی بڑھ جاتی ہے اکثر خواتین کی، گھٹتی نہیں ہے۔ تو لہذا مزدلفہ میں بھی ان خواتین نے نماز نہیں پڑھی، بس تلبیہ پڑھ رہی ہے، باقی سب کا عمل مکمل۔ اب آپ کچھ کھا پی کر کے آرام کر لیں، آرام کرنے کے بعد اب فجر کی نماز اول وقت پہ پڑھیں۔ فجر کی نماز ہم نے ادا کر لی، فجر کی نماز کے بعد اب جو 6 واجب آپ کو
حج کے بتائے تھے وہ چھٹا واجب میں 6 واجب میں سے